اسلام آباد، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جماعت ہی سیاسی افق اور منظر نامے پہ پھلتی پھولتی ہے یا ایک تابندہ روشن ستارے کی طرح اس فلک پہ دکھائی دیتی ہے یا چمکتی ہے جس کا ڈومیسائل سیاسی جماعت کا لاہور سے ہوتا ہے. اور سیاسی جماعتوں کو ڈومیسائل دینے والا جو سیاسی دارالخلافہ ہے، آج میں وہاں استحکام پاکستان پارٹی کی اسپوکس پرسن کی حیثیت سے، ترجمان کی حیثیت سے نہیں، پاکستان کی ایک بیٹی اور اس قوم کی ایک بہن کی حیثیت سے آپ کے درمیان موجود ہوں، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کے حالات، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور سیاسی اور معاشی محاذ پہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اس گھٹن زدہ ماحول کے اندر استحکام پاکستان کا جو پارٹی کا وجود ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا بننے جا رہا ہے. اور میں پاکستان کے دارالخلافہ میں استحکام پاکستان پارٹی کا منشور بیان کر چکی ہوں. وہ منشور جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی اور معاشی بگڑی ہوئی صحت کا سب سے اہم ترین اور قیمتی نسخہ ہے. اور یہ مینیفیسٹو جو ہے یہ پاکستان کے اکنامک روڈ میپ کی ہینڈ بک بھی ہے، اور یہ وہ مینیفیسٹو ہے جس کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہوں پہ رواں دواں رہنے کے لیے بغیر کسی سپیڈ بریکر کے یہ لایا عمل تیار کیا گیا. تو جو استحکام پاکستان پارٹی کا مینیفیسٹو ہے 21 نکاتی، یہ ہمارا ملک کی بہتری، عوام کی ترقی خوشحالی اور سب سے اہم جو اس وقت پاکستان کے زخم جو رس رہے ہیں معاشی میدان میں، سیاسی پلیٹ فارم سے آپ کو جو ایک گھٹن ماحول نظر آ رہا ہے، گھٹن زدہ ماحول، تو استحکام پاکستان پارٹی اس وقت چونکہ اگست کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اگست کے مہینے میں نمی کا تناسب آپ کو پتہ زیادہ ہوتا ہے، اور نمی کا تناسب زیادہ ہو تو وہاں پہ پھر آپ کو گرین انیشیٹو، ہریالی اور سرسبز پاکستان کی آوازیں زیادہ شدت سے سنائی دیتی ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے میرے ساتھیوں، یہ ایکو فرینڈلی پالیٹکس کو پاکستان میں متعارف کروانے آئی ہے. براؤن سیاست کا جو کھینچا تانی، گالی گلوچ اور مار دھاڑ کی سیاست تھی، اس کا خاتمہ ہونے کے بعد 9 مئی کے بعد ایک گرین پالیٹکس جو پاکستان کی ضرورت تھی اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو اگست کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم نے جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جدوجہد کی تھی، اس جدوجہد کے نتیجے میں جو ملک معرض وجود میں آیا تھا، اسی اگست کے مہینے میں استحکام پاکستان جو ہے وہ وقت کی اشد ترین ضرورت اور اولین ترجیح ہے. لہذا اگست کا مہینہ جو ہے وہ آپ کے لیے
سیاسی محاذ پہ، معاشی محاذ پہ اور عوام کے اس سماجی ایشوز کے ساتھ جڑا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو اثر نو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں سے جڑا ایک ایسا پاکستان کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نشان کے لیے بھی شاہین کو چنا ہے، کیونکہ علامہ اقبال کا جو نظریہ ہے اسے ہم نے مشعل راہ بنایا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں اور علیم خان صاحب کی صدارت میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ 14 اگست سے باضابطہ طور پہ اپنے سیاسی جو سفر ہے اس کا بھرپور قوت سے مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ 14 اگست کو جہاں ہم نے سبز ہلالی پرچم لہرانے، وہاں پارٹی کی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس ان مسائل کا، مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے کنجی قوم کے سامنے اس مینیفیسٹو کی شکل میں لائی ہے، جس سے پاکستان کے سیاسی جو امن، محبت اور یکجہتی کے در و دیوار ہیں وہ کھلیں گے، اور الٹیمیٹلی جو ریاست ہے اور جو سیاست ہے ان کو یکجا کر کے ایک ایسا کمبینیشن جس کے اندر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ہماری سیاستدانوں کی یا سیاسی قیادت کی اپنے کنڈکٹ یا ذمہ داریوں سے وہ فرار ہے کہ ہمارے عسکری سپہ سالار کو اقتصادی سپہ سالار کا بھی کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ کا IMF پروگرام ہو یا آپ کے گرین انیشیٹو پروگرامز ہوں، سپہ سالار نے قوم کو سبز باغ دکھانے کی بجائے سرسبز پاکستان کا جو روشن مستقبل کا روڈ میپ دیا ہے، یہ ہمارے سیاستدانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کام جو ہمارے 75 سال سے پاکستان کو بنے ہوئے ہیں ہم وہ ڈیلیور نہ کر سکے، عوام کو وہ ریلیف نہ دے سکے، اور اس پاکستان کو آج بھی چند ارب ڈالر کے لیے IMFs میں دیگر مالیاتی اداروں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ تو ساتھیو، گرین انیشیٹو یقیناً پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت دونوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا، اور جو آج کی سیاست کے اندر 9 مئی کے بعد سیاست کے افق پہ جو زلزلہ طاری ہوا تھا، اور اس زلزلے نے جو سیاسی محاذ پہ لرزہ طاری کیا ہے، الٹیمیٹلی یہ ہم سب کے لیے
लम्हा फिक्री है कि वो जमातें जो पॉपुलैरिटी की पीक पे हों, वो क़यादतें जो ये कहें कि हम आवाम के दिलों की धड़कन है, तो वो ग्राउंड के अंदर खेलते खेलते एक ऐसा गलत शॉट खेल जाएं और जब उन्हें एम्पायर ग्राउंड से आउट करार दे के बाहर निकाल दे तो वो बजीद हूँ इस बात पे कि मुझे दोबारा क्रीज पे बुलाया जाए। तो साथियों, हर खेल के कुछ रूल्स हैं, कुछ SOPs हैं, कुछ ज़ाब्ता अखलाक है। आपकी पॉपुलैरिटी ना उन कवानीन को बदलती है और ना आपका टिक टाकर बन जाए या सोशल मीडिया की जीनत बन के लाखों व्यूअर्स अपने साथ एंगेज कर लें। ये हकीकत है कि पॉपुलैरिटी को वोट में ट्रांसफॉर्म होना है। पॉपुलैरिटी आपकी सपोर्ट है और आपको एज ए लीडर उस इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजर के उस सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट करना है। जब तक वो सपोर्ट वोट में कन्वर्ट नहीं होती, आप फाते करार नहीं दिए जा सकते। लेकिन मैं ना मानूं कि रट के साथ पाकिस्तान के कौमी इदारों पे हमलावर होना, कौमी सलामती को दाव पे लगाना, शोहदा की बेहुरमती करना, शोहदा की यादगारों की बेतुकीरी करना, रियासत को गाली गलौज करना और अपनी ज़ात के लिए अपनी काज को कुर्बान कर देना, इसका नाम सियासत नहीं है। सियासत का नाम ही सबसे पहले अपने ज़ात की नफ़ी है। ये चूँकि करबला का अयाम चल रहे हैं और मुहर्रम उल हराम के इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो दरसे करबला है वो एक ही है कि आपने अपनी काज के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान किया, और जो ज़ात के लिए खड़े नहीं होते, काज के लिए खड़े होते हैं, तो वो शहादत के अजीम रुतबे पे फायज होते हैं और फिर क़यामत तक उनका नाम भी बाकी रहता है और उनका जिक्र भी जो है वो ज़्यादा आम होता है और हर ज़बान पे होता है, उसको विर्द की तरह बाइसे सवाब समझ के दोहराया जाता है। तो साथियों, जो ज़ात के साथ जुड़ी सियासत थी वो दम तोड़ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका जन्म हो चुका है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जन्मदिन पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अपने अवाम के और पाकिस्तान के उन मुश्तरका मफादात के लिए पुरज़म होकर हर हलके के अंदर जदोजहद करती नज़र आएगी। मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान ने हम 75-76 साल से उसके मुतलाशी हैं कि जिस पाकिस्तान के लिए कायद ने जदोजहद की थी वो पाकिस्तान कहाँ खो गया, जहाँ गरीब और अमीर के दरमियान ये जो बढ़ते हुए फासले हैं, ये अमीर और गरीब के दरमियान जो एक आप देख रहे हैं खलीज है और वो वसी हो रही है हर आने वाले दिन में। हमारे मसाइल वो मुआशी हों, वो सियासी हों, वो आपके
سماجی ہوں، سوشل، کلچرل، ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جڑا جو بھی ہمارا ایجنڈا ہے بحیثیت قوم، ان سب کو اس وقت تک اونرشپ یا پذیرائی نہیں مل سکتی جب تک جو ہے آپ کی کلیئرٹی نہ ہو، اور ان سب کا ایک ہی علاج اس مرض کا وہ جمہوریت ہے، اور جمہوری وے فارورڈ سے آپ کو آگے چلنا ہے۔ جمہوریت کا مطلب سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اس جمہوریت کی جھلک نظر آنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کے فیصلے جو ہیں ان کو جمہوری انداز سے کرنا اور ملک کو جمہوری ڈگر پہ لے کے آگے بڑھنا، یہ سیاستدانوں کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ بدقسمتی سے جب بھی کوئی سیاستدان اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا تو وہ سب سے بڑا ڈکٹیٹر بن گیا۔ جب بھی اس کو اختیار ملا اور اقتدار ملا، اس نے جمہوری سوچ کا قتل عام کیا اور اپنی خواہشات کا نام جمہوریت رکھ لیا۔ تو ساتھیو، آج کی ہماری جو اس لاہور پریس کلب میں ہونے والی یہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو مینیفیسٹو 21 نکات پہ مشتمل ہے، اس میں جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں تو اقبال نے نوجوانوں پہ فوکس کیا تھا۔ اقبال کا شہین جو ہے وہ نوجوان تھا، اور ہم ان نوجوانوں کو جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی قومی سلامتی اور دفاعی اداروں پہ سکیڈ میزائل بن کے گر رہے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس قوم کا، اس ملک کا ثاثہ اور طاقت ہیں۔ آپ کے اندر جو اللہ کی طرف سے بارود، آپ کی توانائیاں اور طاقت ہے، اس کو ملک کے لیے صرف کریں۔ اس پاکستان کو آپ کے تازہ خون اور جذبے اور جوانی کی ضرورت ہے۔ آپ کے جنون سے پاکستان بنا تھا، اور انشاءاللہ استحکام پاکستان کے لیے بھی نوجوان جو ہے وہ ہراول دستہ ثابت ہوں گے۔ شہین جو ہے، جہاں سیاسی بلبلیں سیاسی جماعتوں کے اندر موجود تھیں، وہاں ایک صفت، درویش صفت جو شہین ہے، اس کا سیاسی افق پہ ابھرنا ضروری تھا۔ تو میں پر امید ہوں کہ 14 اگست کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے جو پاکستان کی سیاست میں جہانگیر ترین کی شرافت، علیم خان کی متحرک ہو کے پرعزم ہو کے جدوجہد ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا انقلاب لائے گی، اور وہ انقلاب سوچ کا انقلاب ہوگا۔ ہم ایوولوشن والے لوگ ہیں، ہم ریولوشن والے لوگ نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے ریولوشن کے خواب دیکھے تھے، وہ آج جو ہے وہ ڈبل سینچریاں اپنے کیسز کی مکمل کر چکے ہیں۔ ہم ایوولوشن پہ بلیو کرتے ہیں، چونکہ ایوولوشن گراس روٹ لیول سے آتا ہے، انقلاب اوپر سے آتا ہے۔ تو ایوولوشن کے ساتھ جو جماعت بنتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، وہ سسٹین کرتی ہے، وہ گیسی غبارہ ثابت نہیں ہوتی کہ وہ گیسی ہوا کی طرح وہ غبارے بن کے فضا میں اڑیں اور ہلکی سی سوئی چبھنے سے وہ پھٹ جائیں۔ ہم عوام کے نچلی سطح کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے صرف استحکام پاکستان پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ان 21 نکات پہ عمل کریں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے عمل کریں گے۔
یعنی ہم ساتھ اس کے روڈ میپ بھی دے رہے ہیں. یہاں آپ نے 150 سے زائد جماعتیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ہر جماعت جو ہے دل فریب نعرے لگاتی ہے اپنی مینیفیسٹو کے اندر، وہ تمام دعوے کرتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے نہیں، ہم کریں گے. اور اس کے لیے جو چیدہ اس کے اندر 300 یونٹ تک فری بجلی کی فراہمی جو ہے وہ اس وقت متوسط طبقے کی اولین ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیہات کے اندر رہنے والے ہمارے وہ بھائی جو چھوٹے کسان ہیں، سولر ٹیوب ویل سے وہ اس گرین انقلاب کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں ڈیجیٹل، ہم بار بار کہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان، کیونکہ آئی ٹی وہ شعبہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ ذمہ داری بھی اس سپہ سالار کو ہی اٹھانی پڑی کہ آئی ٹی کے دنیا بھر میں جو مارکیٹ ہے اس تک پاکستانی ہنرمندوں کی رسائی کو یقینی بنانا ہمارے مینیفیسٹو کا اہم ترین جز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وومن امپاورمنٹ، جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 52% از یور وومن یوتھ. پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے ان خواتین کو جو لائبلٹی جن کو سمجھا جاتا ہے، جسم کا ایک ایسا حصہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فالج زدہ ہے اور ایک ہاتھ سے ایز اے میل آپ کام کرتے ہیں اور فیمیل کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ نہیں جڑتا، جس کی وجہ سے معاشی مورچے پہ اس قوم کو مشکلات درپیش ہیں. کیونکہ میں بار بار کہتی ہوں کہ دنیا میں اب اکنامک فرنٹ پہ جنگیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اکنامک انڈیکیٹر کے ذریعے لڑی جانی ہے. وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے جو اپنی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے اپنے گھر چھوڑ کے جائے گی؟ معاشی محاذ پہ آپ نے لڑنا ہے تو آپ کا جو ان یوٹیلائزڈ آرگن ہے باڈی کا ہے، دوسرا ہاتھ، اس کو متحرک کرنا ہے. اور اس کی ریسپی استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اپنے مینیفیسٹو میں لے کے آئی ہے. ہم ان خواتین کو جو دیہات میں بیٹھی ہیں یا شہروں کی اربن سوسائٹی کا حصہ ہیں، دونوں کو ہم خود مختار بنانے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے ہمیں موقع دیا اور قوم کا ہمیں مینڈیٹ ملا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی معاشی محاذ پہ بھی اور سیاسی محاذ پہ بھی پاکستان کو مستحکم بنائے گی. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہ چونکہ سیاسی جو اس وقت اگست کے مہینے میں بڑھتی ہوئی نمی ہے، اس کے اندر بہت سارے آپ کو سیاسی منظرنامے کے اندر تبدیلیاں نظر آئیں گی. جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مڈ آف اگست میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ سیاست کا منظرنامہ اگست میں ہی بدلے گا. کیونکہ قیام پاکستان اگست میں، استحکام پاکستان بھی اگست میں ہی ہوگا انشاءاللہ. اور آپ سب کی میڈیا کی میں آخر میں، چونکہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے یہاں بات بھی ہوتی رہی، مجھے بھی موقع ملا ہے تو سویڈن اور ڈنمارک میں جس طرح سے ہمارے جذبات سے کھیلنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو باضابطہ انتہا پسندی کی طرف لے جانے کے لیے یہ ایک منظم دہشت گردی کی سوچ ہے جو دنیا کے اندر امن کی دشمن ہے. اس قسم کی حرکتیں کر کے مسلم امہ کو للکارا جا رہا ہے اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم جہاں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے امین بنیں گے، وہاں ختم نبوت ہمارا جو ہے سب سے پہلا مینیفیسٹو کا جز ہے. تو میں نے وہ 21 نکات اس لیے نہیں گنوائے کہ وہ میں نے سارے آپ کو سرکولیٹ کر دیے ہیں. آپ کے پاس وہ کاپیاں ہیں اور میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ
उन 21 नुकात में ही पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और खुशहाली की कुंजी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया जी। बारी बारी तारफ करवा के फिर बारी कर। उसके बाद इस वार्षिक प्रोग्राम भी देखा। आज आपकी पार्टी का 21 एजेंडा है जो आपने मैनिफेस्टो दिया है, इसमें या मैं पार्टी से कहा या आपने लिखने में बहुत एहतियात करती है, इसमें ना तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बैरूनी कर्जे हैं, दूसरा जो हमारे डिफेंस के इश्यूज हैं, इन सारी, और दूसरा जो अदालती सहाफत है, ये 3 इश्यूज ऐसे हैं जिनसे बहुत एहतियात बरती गई है। आपकी पार्टी की किसी और पे हैंड ओवर करना चाहती है, क्या इससे पीछे हटना चाहती है कि सारी चीजें इसमें आपसे मिसिंग रह गई है, या आप उसको कवर नहीं करना चाह रही? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब हम सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ डट के खड़े होने का अज़म दोहराते हैं, तो ये वो सारे शोबे हैं, वो डॉक्टर्स हूँ, सहाफ़ी हूँ, वकला हूँ, टीचर्स हूँ, सिविल सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट हैं, वो सब हमारे दिल के उतने करीब हैं और उन सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी जो जदोजहद है उसका इयादा कर रहे हैं। किसी एक शोबे को हाईलाइट मैनिफेस्टो में नहीं किया जाता। सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है और जब हम रियासत और सियासत को इकट्ठा करने की और यकजा करके मुत्तहिद करके पाकिस्तान को ताकतवर बनाने की बात करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जब रियासत की उस चौथे सतून को हम नज़रअंदाज कर दें, वो इसका हिस्सा है। और जो मुआशी इस्तेहकाम की हम बात करते हैं, तो दिफा का जो आपका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का अहम तरीन कंपोनेंट जो है वो डिफेंस है, और डिफेंस पॉलिटिक्स और आपका जो सहाफत है, ये आपस में जब तक जुड़ते नहीं है मुकम्मल ही नहीं होता, पाकिस्तान का वजूद ही मुकम्मल नहीं होता। 9 मई के बाद इस स्पीड से लोगों ने पीटीआई से एलएसपी का ऐलान किया, आप भी शामिल की, और फिर तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान की तस्दीक। अब जैसे इलेक्शन का माहौल बनता नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो इमरान खान साहब से दोबारा इंगेज हो रहे हैं, रब्ते कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने भी बहुत सारे लोगों के लिए वापसी के हवाले से बड़ा नर्म मुद्दा शुरू किया है। तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा ऑप्शन है, आप भी जा सकती हैं और बाकी लोग? देखें, सबसे पहले तो देखना है कि इलेक्शन में इमरान खान साहब किधर होते हैं। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का इयादा करना है कि जिस जमात ने सियासी अफक के ऊपर, रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की असास के ऊपर हमलावर हुई, तालिबान, टीटीपी, पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखने वाली दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, उनका हम सुनते रहे हैं कि उन्होंने GHQ पे हमला किया, उन्होंने थाने जलाए, थानों को तबाह किया, उन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। तो अगर कोई सियासी जमात ये काम करेगी तो आज भी आप उसको सियासी जमात समझते हैं। सियासी जमात के ये काले करतूत नहीं होते, वो सियासत करती है सियासी लिबादे में। ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और इंतहा पसंद सोच जो है, ये इसको सियासत नहीं कहते, ये ज़ात का दर्द है, इक़्तिदार का दर्द है। तो जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो किसी सूरत भी उस दीमक ज़दा सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा।
आप देख रहे हैं कि इस वक्त इजराइल की बेचैनी आपको नजर आ रही है हिंदुस्तान के चैनल्स के ऊपर इस जमात की पजीराई। मुझे एक साथी कह रहा था कि उनके जो टिकटॉकर बने हैं तो इतने मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई, आप साहब वजीर आजम बन जाएं, पूरी दुनिया के अंदर मुझे कोई एक ऐसा वजीर आजम बता दें कि जिसने मुल्क की राजों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हो, ओथ लिया हो और फिर वो टिकटॉकर बन के उन्हीं राजों को बैनुल अक़वामी सतह पे बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बना ले। पाकिस्तान मुखालफ चूरन जो है वो आप बेचे। राह 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, वो कई मिलियन, वो तो 1.5 बिलियन का मुल्क है, वहां पे शेयर हो जाएगा। इजराइल उसको शेयर करेगा। पाकिस्तान के कौमी इदारों और दिफा के जामन जो हमारे इदारे और शख्सियात हैं, जब आप उन पे उंगली उठाते हैं, जहर उगलते हैं, तो ये पाकिस्तान मुखालफिन के लिए पसंदीदा सबक और पसंदीदा नैरेटिव है। वो इसको आपस में शेयर करते हैं और मेरे नादान सोशल मीडिया के उनसे मोहब्बत करने वाले वो देख देख के खुश होते हैं। कितने हो गए हैं, इतने हो गए। अभी वो पाकिस्तान मुखालफिन जहां जहां छुपे हुए थे वो उस ट्रैफिक को बाय और ऑक्युपाई कर रहे हैं। लिहाजा मुहिब्बे वतन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुहिब्बे वतन जो है वो ये समझते हैं कि यहाँ पे लोगों को फांसियां हुई, कोड़े लगे, इस मुल्क के अंदर बेसिक फंडामेंटल राइट्स मुअत्तल रहे, लेकिन इजराइल टस से मस ना हुआ। तो अपने बगल बच्चे के लिए इतना दर्द कि वो यूएन फोरम पे भी अपना गठजोड़ जो है वो एक्सपोज कर गया। तो ये आपके समझने की बातें हैं। जिसने उनके साथ काम किया है, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, वो ओम चौधरी हो, वो जहांगीर तरीन हो, वो अलीम खान हो, वो डॉक्टर फिरदौस हो, या लंबी लिस्ट है जिसने अपने आप को डिसोसिएट किया है, हम सब का हो चाह जड़ा साडा गया लत ते जिदा जिदा रहंदा है जाके ला ले, क्योंकि वो समझ आ जाएगी सारिਆਂ ਨੂੰ कि वो माशाअल्लाह किन्ना ਲਈ तू पाप कमाए, किथे ने तेरे घर दे। वो सब जेड़े घर दे बने सन वो भी आ रहे जो वादा माफ गवाह बन के। शफीक नीचे बैठ जाओ बेटे, बैठ के कर लो ना, कैमरा पीछे बैठ के कर लो सवाल। बिल्कुल, जिस वक्त आप ले आएंगे हमें इक़्तिदार में तो उससे अगले दिन ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा और इंशाल्लाह दस्तयाब होगा। शफीक 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 देखिए, जो पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से निकलने के लिए यू नीड अ टीम वर्क, यू नीड अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रेटजी। आप ये भूल जाएं कि कोई एक जमात, कोई एक शख्सियत या कोई एक फर्द जो है इन मसाइल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। अब आपको
اپنے سیاسی رویے، سیاسی سوچ اور سیاسی محاذ پہ جو حکمت عملی ہے اس کو اثر نو ترتیب دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا مفاد یقینی بنانا ہے، اس کے بعد یہ باقی چیزیں ہیں۔ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ ان خطرات سے باہر نکلنے کے لیے پاکستان کو ایک متحدہ قوم کی ضرورت ہے، اور اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اپنی ذات کی نفی کر کے اپنی کاز کو سپریم کرے اور آگے لے کے چلے۔ آخری سوال بھٹی صاحب کا، آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جی میں جو آپ نے کہا ہے کہ کس کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے وہ اٹس گیم آف امپاسبلٹیز ٹو پاسبلٹیز۔ آپ جس کو امپاسبل کہتے ہیں اس کو پاسبل ہونے کا نام ہی سیاست ہے، لیکن چونکہ ہم ایک نومولود جماعت ہیں، ہمارا جنم جو ہے وہ 9 مئی نے کیا ہے، اور اگر 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے تو استحکام پاکستان پارٹی کا بھی جنم نہ ہوتا، تو لہٰذا ہمارا اتحاد عوام سے ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا الیکشن پارٹنر جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے اتحادی بنیں گے تو ہمیں کسی اور اتحاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔